बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में अलकादर केस में सज़ा सुनाने वाले जज की अपनी नौकरी ख़तरे में पड़ गई है और उनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था वो उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज उनके खिलाफ दरख्वास्त पर बाकायदा हाई कोर्ट में समाअत हुई है। साथ में आपको बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को आइसोलेशन में रखने के लिए दोबारा से जो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन था वो ख़त्म हो गया और नया नोटिफिकेशन वीडियो लिंक का जारी कर दिया गया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे अहम मामला है वो डिप्टी डायरेक्टर हैं नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के। पहले वो लापता हुए थे और अब आज उनकी बादयाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई तो वहाँ जो तफसीलात अदालत के सामने रखी गई। पहले मैं आपको बताऊंगा कल उनको जिस्मानी रिमांड के ऊपर 2 हफ्तों के बाद उनकी गिरफ्तारी ज़ाहिर की और जिस्मानी रिमांड के लिए उनको अदालत में पेश किया गया। कल वहाँ उन्होंने जो स्टेटमेंट दी और फिर आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कार्रवाई हुई वो बड़ी अहम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अदालत है जस्टिस आज़म खान साहब ने समाअत की और कल जो समाअत हुई थी वो जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर के थे, उन्होंने समाअत की थी। लापता डिप्टी डायरेक्टर NCCIA उस्मान की जो बादयाबी से मुतल्लिक उनकी अहलिया की दरख्वास्त थी और फिर बाद में उनकी अहलिया भी लापता हो गई थी। ये वो केस है। उनको गिरफ़्तार किया, उनका 161 का बयान भी रिकॉर्ड किया गया है, जिस्मानी रिमांड भी उनका हो गया। DSP लीगल ने अदालत को बताया, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया कल और DSP लीगल ने अदालत को बताया कि उस्मान का तहरीरी बयान भी आ चुका है कि वो खुद इंक्वायरी की वजह से रूपोश था। डिप्टी डायरेक्टर उस्मान पर इल्ज़ाम है कि उसने एक टिकटाकर जो डक्की है उससे 15 करोड़ रुपये रिश्वत ली। उस्मान का बयान भी जो है वो दर्ज किया गया जिसमें उसने वो खुद ये बात तस्लीम की कि वो रूपोश था। पुलिस ने अदालत से इस्तफसार किया कि ये बादयाबी की दरख्वास्त को निपटा दिया जाए। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत के सामने जो तफसीलात रखी वो बड़ी अहम थी। अदालत के सामने कल का जो बयान है वो पढ़ के सुनाया गया कि जो असल बयान क्या था जो उन्होंने कल जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने दिया। अदालत को उन्होंने कहा जी कि जो नईम वट्टू हैं उन्होंने कहा जी कि मोहम्मद उस्मान वो रूपोश था और इंक्वायरी शुरू हुई, इंक्वायरी से डर के वो भागा और इस वजह से जो उनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। नईम वट्टू ने मुख्तसर हुक्मनामे के मुताबिक मोहम्मद उस्मान FIA की तहवील में थे और उन्हें 3 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड पर दिया गया। हदायत की गई कि उन्हें हफ्ते को ज़िली अदालत के सामने पेश किया जाए। अदालत ने उनका कल 3 दिन का रिमांड मंजूर किया। FIA के तहकीकाती अफसर की जानिब से रिमांड की दरख्वास्त में ये कहा गया कि हमने उनको बुध वाले दिन गिरफ़्तार किया। उन पर दीगर अफसरान के साथ मिली भगत, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वत वसूली के इल्ज़ाम थे। मोहम्मद उस्मान को उस मुकदमे में नामज़द किया गया जो पीर के रोज़ डक्की की अहलिया रूप जतोई की जानिब से दर्ज किया गया था। मुकदमा सोमवार को दर्ज हुआ है। वो बंदा 2 हफ्ते से लापता था। अब उसको बुध वाले दिन गिरफ़्तार किया और उसने कहा जी कि मैं इसी मुकदमे में मुझे पता था तहकीकात होनी है, मुझे 2 हफ्ते पहले ही पता चल गया था कि चूँकि इसमें तहकीकात होनी है, मैं रूपोश हो गया था, मैं गिरफ़्तारी के डर से साइड पे हो गया था, मुझे ख़तरा था कि जी मुझे गिरफ़्तार कर लेंगे। अब मैंने गिरफ़्तारी दी है भाई, अब आप कैसे गिरफ़्तार हो गए जब FIR हो गई? FIR से पहले आप छुपे रहे। वो पहले रूपोश रहा, जब FIR हो गई सोमवार वाले दिन उसके बाद गिरफ़्तारी हो गई। जो बंदा गिरफ़्तारी से डरा हुआ था तो वो FIR से पहले कैसे छुपा रहा और FIR के बाद वो गिरफ़्तार हो गया। तो ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी थी जो अदालत को बताई गई। इस मुकदमा में 6 अहलकार पहले ही अफसरान गिरफ़्तार हैं और वो रिमांड पर हैं। उसमें FIR पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ा 109 के तहत दर्ज की गई थी और उसमें ये कहा गया था कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से जो चीज़ें हैं वो सामने ये गैर कानूनी तरीके से मुलव्वस थे। करप्शन में असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज वो तफ्तीश कर रहे हैं। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि जो डक्की के तफ्तीशी अफसर थे शुएब रियाज, उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने कारिंदों के ज़रिए डक्की के अहल खाना से 90 लाख रुपये रिश्वत ली और शुएब रियाज ने अरूप जतोई को रिलीफ देने के बहाने 60 लाख रुपये और सादुर रहमान के अदालती रिमांड के लिए मज़ीद 30 लाख रुपये वसूल की और फिर उसके बाद $3,26,000 मुंतकिल करवाए गए उनके अकाउंट्स में और ये $3,26,420 उन्होंने अपने अकाउंट्स में मुंतकिल करवाया और फिर ये सारा बयान सामने आया तो वो गिरफ़्तार हो गया। अब कल उनका 3 दिन का रिमांड हो गया। आज उनकी बादयाबी की दरख्वास्त ये वो दरख्वास्त है जिसमें आज़म खान साहब ने कहा था कि उसको बंदे को बादयाब करवाएं, ये ना हो हम भी पुराने बेंचों वाले हुक्म देना शुरू हो जाएं। वो जो सेक्टर कमांडर वगैरह को बुलाते थे और वो पहले जो बेंच थे बाबर सत्तार साहब का, मोहसिन अख्तर कियानी, सरदार इजाज़त शाह खान का, उसका अदालत ने हवाला दिया था। आज अदालत में समाअत हुई तो अब रिजवान अब्बासी वकील हैं। ये जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उस्मान, इनके वकील हैं रिजवान अब्बासी। वो रिजवान अब्बासी जो हर मुकदमे में इमरान खान का मुखालिफ वकील होता था, खावर मानिका वाला भी और पहले वो सरकारी प्रोसिक्यूटर भी था।
NCCIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر کی بازیابی کیس میں آج سماعت ہوئی۔ DSP لیگل نے عدالت کو بتایا کہ عثمان کا تحریری بیان ہم نے جو ہے وہ آ چکا ہے، وہ گرفتار ہیں اور ان کا 3 دن کا ریمانڈ بھی ہو گیا۔ اس موقع پر اور پولیس نے کہا جی کہ آپ یہ جو بازیابی کی درخواست ہے اس کو نمٹا دیں۔ اس موقع پر درخواست گزار کے وکیل رضوان عباسی نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ اتنا آسان نہیں ہوتا درخواست کو نمٹانا، 15 روز غائب رکھا گیا۔ اس عدالت نے بازیابی کا حکم دیا تو ان کے پر جل گئے اور FIR درج کر کے لاہور پیش کر دیا گیا۔ انہوں نے عثمان کو ہائی کورٹ میں پیش کرنے اور DG FIA کو ذاتی حیثیت میں طلب کرنے کی استدعا کی کہ ایک تو اس کو ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے اور DG FIA کو کہا جائے وہ ذاتی حیثیت میں ہے۔ اب آگے بینچ بھی تو دیکھ لیں کہ اتنا تگڑا حکم اور ایسی کاروائی۔ جسٹس اعظم خان نے کہا جی ہم کیسے طلب کریں، اب تو FIR ہو چکی ہے، بندہ جسمانی ریمانڈ پر ہے، عثمان ہے بھی لاہور کا رہائشی، یہاں ہم کیسے طلب کریں۔ وکیل نے بتایا اس عدالت کے دائرہ اختیار سے انہیں اغوا کیا گیا ہے، اغوا کاروں کی ویڈیو بھی اسلام آباد کی موجود ہے، درخواست گزار کی اہلیہ بھی ڈر سے تاحال غائب ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار سے بندہ اغوا ہوتا ہے، 15 دنوں بعد گرفتاری ڈالی جاتی ہے، 20 منٹ میں انکوائری کو FIR میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ جناب رضوان عباسی صاحب، کل آپ جب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف اسی طرح کی کاروائیاں ہو رہی تھیں اور آپ سرکار کو کی وکالت کر رہے تھے، اگر اس وقت آپ سرکار کی وکالت اس طرح نہ کرتے تو آج جو کام کیا گیا ہے ان کی جانب سے، جو ہماری موجودہ یہ جو FIA ہے، یہ کام 15 دن کے بعد ان کو عدالت میں پیش کرنا، تو یہ کام نہ ہوتا اور آج آپ کو پریشان نہ ہونا پڑتا۔ آپ کہیں جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے 15 دن بندہ غائب رکھے اور اس کے بعد ایک FIR میں لاہور لے جائیں اور آپ ان کو عدالت میں پیش کریں۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پولیس حقائق جانتی تھی لیکن عدالت کے سامنے جھوٹ بولتے رہے۔ اگر اس نے کوئی جرم کیا تھا تو پھر اس کو اغوا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ صاف کاغذ پر پہلے عثمان کے دستخط کروائے گئے، پھر بیان خود لکھا گیا، جو بیان ہاتھ سے لکھا گیا وہ عثمان کی ہینڈ رائٹنگ ہی نہیں ہے۔ اگر اس کا بیان لکھا گیا تو پھر اس کے اغوا کا مقدمہ کیوں درج کیا تھا؟ ویڈیوز موجود ہیں جس میں 4 لوگوں نے عثمان کو اسلام آباد سے اغوا کیا۔ وکیل نے کہا کیا یہ کوئی نیا طریقہ کار ہے؟ بہت سارے معاملات میں دیکھا گیا ہے کہ بندہ اٹھا لیا جاتا ہے پھر گرفتاری ڈالی جاتی ہے۔ 15 دن غیر قانونی طور پر کسٹڈی میں رکھنے کے بعد گرفتاری ڈالی گئی۔ DG FIA کے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کو اغوا کروائیں؟ DSP لیگل نے عدالت میں کہا کہ عثمان نے ایک ٹک ٹاکر سے 15 کروڑ روپے لیے، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ عثمان نے 15 کروڑ رشوت لی یا 50 کروڑ، پھانسی دے دیں لیکن قانون کے مطابق تو کارروائی کریں۔ پولیس نے عدالت سے استدعا کی کہ عثمان کے خلاف انکوائری چاہ رہی ہے، ہماری استدعا ہے کہ اس درخواست کو نمٹا دیا جائے۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا دلائل سننے کے بعد۔ اب عدالت کیا کرے؟ ایک طرف رضوان عباسی، وہ بھی نظام کا لاڈلا وکیل، ایک طرف خود نظام ہے، اور جو دیکھنا یہ ہے کہ اب عدالت اس میں فیصلہ کیا دیتی ہے۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف GHQ کیس اور ان کے خلاف جو 11 مقدمات ہیں راولپنڈی کے، پہلے بھی یہ پیش رفت سامنے آئی تھی جب عمران خان کو آئسولیٹ کرنا تھا تو عمران خان کے GHQ وغیرہ جو مقدمات ہیں ان کی سماعت دہشت گردی عدالت میں شروع کر دی گئی تھی اور واٹس ایپ کے اوپر ایک ان کی جاتی تھی، واٹس ایپ کے ذریعے ان کا حاضری لگائی جاتی تھی، جس کا بائیکاٹ ہوا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بائیکاٹ کیا۔ پھر اس کے بعد یہ بائیکاٹ چلتا رہا اور پھر اچانک پنجاب حکومت نے ایک حکم دیا، چونکہ یہ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ چلا گیا تھا، لاہور ہائی کورٹ میں جب یہ کوگنیزنس لے لیا، نوٹس ہو گئے تھے، ساری کارروائی ہونے والی تھی، تو پھر انہوں نے وہ واپس لے لیا اور کہا جی اب اڈیالہ جیل کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ اڈیالہ جیل میں بھی اس نوٹیفیکیشن کے بعد سماعت ایک نہیں ہوئی، لیکن کچھ ہفتے نکالنے کے بعد اب پھر ایک نیا نوٹیفیکیشن آج کی تاریخ کا ہے جو جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا جی کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے FIRs کا دیا گیا ہے کہ ان FIRs کے تحت جو یہ مقدمات ہیں عمران احمد خان نیازی کے لیے، ان کو ویڈیو لنک فرام دی سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی ٹو انشور ہز پروٹیکشن اینڈ اوائڈ اینی انسیڈنٹ جو ہے وہ عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے اور حفاظت کے لیے اڈیالہ جیل میں سماعت نہیں ہوگی، دہشت گردی عدالت میں سماعت ہوگی اور عمران خان کو ویڈیو لنک پہ پیش کیا جائے گا، اور اس میں نہ صرف GHQ کیس بلکہ 11 کے 11 مقدمات میں عمران خان کو پیش کیا جائے گا ویڈیو لنک پہ۔ یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ عمران خان پہلے یہ بات کر چکے تھے، توشہ خانہ 2 کیس میں 27 نومبر تک سماعت ملتوی کر دی گئی، باقی مقدمات میں بھی سماعت نہیں ہو رہی۔ عدالتیں تحریری حکم دے بھی دیں تو تحریری حکمنامہ نہیں جاری ہوتا، تحریری حکمنامہ جاری ہو جائے مصدقہ کاپی نہیں ملتی، توہین عدالت کی درخواستیں لگتی نہیں ہیں، توہین عدالت پہ کارروائی نہیں ہوتی۔ عمران خان یہ بات پہلے کر چکے تھے کہ یہ مجھے قید تنہائی میں رکھنا چاہتے ہیں، چونکہ نومبر کا مہینہ بہت اہم ہے، اس میں آئینی ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی نوٹیفیکیشن کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، بہت کچھ ہونا ہے۔ تو نومبر کے مہینے میں دوبارہ عمران خان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے
جو تمام سماعتیں بھی ختم کر دی گئی ہیں اور ملاقاتیں تو پھر عدالتوں کے جو اختیارات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ یہ GHQ کیس اور باقی مقدمات میں یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ وہیں پہ جس جج نے عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں القادر ٹرسٹ کیس میں ناصر جاوید رانا جنہوں نے سزا سنائی تھی ان کے خلاف کیس تھا، اور ان کے خلاف جو کیس تھا اس میں یہ پلی لی گئی تھی کہ وہ جج تو خود نااہل تھا، اس کو ہٹایا جائے، اس کے خلاف تو سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہے وہ کہ ایک درخواست دائر کی گئی تھی، وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کروانے کی آج درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ نیب کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنانے والے جج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ناصر جاوید رانا کی تعیناتی کے خلاف درخواست نومبر کے دوسرے ہفتے میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کی منظوری دی۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ اس کیس میں کو نومبر کے دوسرے ہفتے میں سنیں گے۔ آج میری طبیعت نہیں ٹھیک، ڈوگر صاحب کی صحت، ان کو اللہ صحت ہے، ان کی صحت خراب ہو گئی تھی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ریمارک دیا کہ اس کو نومبر کے دوسرے ہفتے میں سنیں گے، آج میری صحت ٹھیک نہیں ہے۔ سرفراز ڈوگر نے درخواست گزار اسامہ ریاض کی جج ناصر جاوید رانا کی تعیناتی کے خلاف کیس جلد سماعت کے لیے متفرق درخواست منظور کی۔ چیف جسٹس نے درخواست گزار کے وکیل ریاض حنیف راہی سے استفسار کیا یہ معاملہ کیا ہے اور کیا یہ 2004 کا کوئی آرڈر ہے، جس پر ریاض حنیف راہی نے ایڈوکیٹ نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ کے 19 اکتوبر 2004 کے فیصلے میں ناصر جاوید رانا کو جوڈیشل سروس کے لیے انفٹ قرار دیا گیا تھا، اس لیے وہ بطور جج ان کی جو تعیناتی ہے وہ غیر قانونی ہے۔ جس کو سپریم کورٹ انفٹ قرار دے دے اور وہ فیصلہ آج تک بحال ہو، وہ کہیں اپیل میں یا ریویو میں ختم نہ ہوا ہو، تو یہ جج کیسے لگ سکتا تھا؟ وکیل نے کہا یہ معاملہ مرحوم وہاب الخیری صاحب کے کیس سے متعلق ہے، اگر وہ زندہ ہوتا تو اس فیصلے پر ضرور پہرا دیتے، اس لیے انہوں نے پٹیشن دائر کی۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ اسے نومبر کے پھر دوسرے ہفتے میں سنیں گے، میری تو صحت خراب ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ناصر جاوید رانا کو کام سے روکا جائے اور ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ مزید کہا گیا کہ اگر درخواست کا فیصلہ ہونے سے پہلے وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہوں تو 14 دسمبر 2022 کے بعد حاصل کی گئی تمام مراعات واجبات واپس لیے جائیں اور انہیں کسی بھی پینشن یا دیگر فوائد کا بھی حقدار نہ قرار دیا جائے۔ عدالت نے کیس کی سماعت نومبر کے دوسرے ہفتے کے لیے مقرر کر دی۔ اکتوبر 2004 کا آرڈر ہے جس میں ناصر جاوید رانا کو انفٹ قرار دیا گیا تھا۔ وہ ناصر جاوید رانا جج بن کے عمران خان کو سزا سناتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس اور القادر ٹرسٹ کیس میں، جو جنوری سے لے کے نومبر آ گیا، آج تک وہ سزا معطلی کی درخواست پر میرٹ پہ بحث ہی نہیں ہونے دی گئی، وہ کیس ہے اور اس میں یہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اب جج کی اپنی جو تعیناتی ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف ہے اور اس کی واضح جو انہوں نے ججمنٹ عدالت کے سامنے پیش کر دی۔ پھر چیف صاحب کی چونکہ صحت خراب تھی اس وجہ سے نومبر کے دوسرے ہفتے میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ اب پتہ نہیں نومبر کے دوسرے ہفتے میں بھی چیزیں آگے بڑھتی ہیں یا نہیں بڑھتی، لیکن معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے اور یہ الٹیمیٹ عمران خان کو سزا معطلی میں یہ بڑا فائدہ دے گا۔ یہ پلی لی گئی تھی عمران خان کے اپیلوں میں بھی کہ وہ تو جج صاحب خود انفٹ تھے، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔